رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے امر کن سے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، وہی اللہ اپنی قدرت سے اپنے امر کن سے ساری کائنات کے سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ لیکن آج دنیا کے انسانوں کو یہی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ساری باتیں سمجھ رہا ہے انسان، کیونکہ دماغ اس کے خلاف لگا رہا ہے۔ حالانکہ دماغ اللہ نے بنایا تھا اپنی قدرت کو سمجھنے کے لیے، لیکن یہ انسان دماغ خلاف لگاتا ہے۔ انسان کو چیزوں سے جو ہوتا نظر آ جاتا ہے، پھر یہ چیزوں سے ہونا سمجھتا ہے اور اس پر دماغ لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے کوئی چیز کھائی اور اس سے دست ہونے لگے تو اب اس کا دماغ لگے گا کہ یہ چیز کھانے سے دست آتے ہیں۔ اور کوئی چیز کھائی اور اس کے کھانے کے بعد انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی تو انسان سمجھتا ہے اس چیز سے یہ ہو رہا ہے۔ اسی پر ساری دنیا کی محنت ہے اور اسی پر ساری دنیا محنت کر رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے تھے، وہ اگر ان چیزوں کے سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا تھا ان چیزوں کی نفی کرتے تھے۔ پہلا کام یہ ہے، اللہ سے ہونا سمجھانا بعد میں، اللہ کے غیر کی نفی کرنا پہلے۔ اب مخالفت جو ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام کی اسی بات پر ہوتی تھی کہ تم یہ نہ کہو ان سب سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہونے کی بات کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اس سے کچھ نہیں ہوگا، جھگڑا یہاں شروع ہو جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی پر سب سے پہلے وہی اسی بات کی بھیجی کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اللہ ہی نہیں۔ جب اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں تو اللہ کے سوا کوئی کرنے والا بھی نہیں۔ اب اللہ نے دماغ جو بنایا ہے انسان کا، وہ اسی بات کو سوچنے کے لیے بنایا ہے کہ انسان اس پر غور کرے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی دکھلاتے ہیں کہ انسان کا جس چیز پر تجربہ ہوتا ہے اس کے خلاف کر کے دکھلاتے ہیں اللہ، اس کے تجربات کو توڑتے ہیں، اس کے دعووں کو اللہ توڑتے ہیں۔ وہ جو نظام بناتا ہے اس نظام کو اللہ توڑ کر اس کے خلاف کر کے دکھلاتے ہیں اللہ، مگر انسان پھر بھی نہیں سمجھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، انسانوں کو یہی چیز سمجھاتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ جو کمی وہ اسی بات کی ہے، اور کہ انسان دماغ اس میں نہیں لگا رہا ہے کہ کرنے والا کون ہے، ہماری ضرورتوں کو کون پوری کر رہا ہے، ہماری حاجتوں کو کون پوری کر رہا ہے، حاجتوں کو ہمارے پر ڈالتا کون ہے، پوری کون کرتا ہے، بیماری کون بھیج رہا ہے، بھوک کون بھیج رہا ہے، نیند کون بھیج رہا ہے، خوف کون بھیج رہا ہے، سردی کون بھیج رہا ہے، گرمی کون بھیج رہا ہے، آنکھ میں روشنی کون دے رہا ہے، زبان پہ بولنے کی طاقت کون دے رہا ہے، اس پر دماغ نہیں لگ رہا ہے۔ تو جو اللہ حاجتیں پیدا کر رہا ہے وہی اللہ ہماری حاجتوں جو ہے کو پوری کر رہا ہے۔ اسی بات کی سب سے زیادہ کمی ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے اللہ کو پہچانے اور براہ راست اپنے اللہ سے ضرورت کا پورا ہونا سمجھے۔ ہاں، اللہ سے براہ راست کرانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اس کے لیے نماز کا راستہ مسلمان کو دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز روزی کو کھینچنے والی ہے، نماز میں بیماری سے شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر ضرورت نماز کے راستے سے پوری کرتے تھے اور صحابہ کو اس میں لگاتے تھے۔ تو آج اس بات کی سب سے زیادہ کمی ہے اور یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہم لوگوں کی، اسی لیے دھوکہ کھا رہے ہیں، اسی لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ انسان بڑے بڑے کیا کہتے ہیں پلان بناتا ہے اور بڑی بڑی چیزیں تیار کرتا ہے اور اپنے پلان میں یہ فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سے ہونا سمجھا نہیں، اپنا نظام بنا لیا، اللہ نے اس کو فیل کر کے دکھلا دیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو محسوس کیا تھا کہ انسان دنیا میں محنت کر رہا ہے لیکن یہ اللہ تک پہنچنے کی محنت نہیں کر رہا ہے، یعنی ایمان نہیں سیکھ رہا ہے۔ ایمان سیکھے بغیر دین پر بھی لگا ہوا ہے، دیکھو پہلے مسلمان دین میں بھی لگا ہوا ہے، نماز روزہ زکات میں لگا ہوا ہے، ایمان سیکھا نہیں، تو باوجود نماز پڑھنے کی، اس لیے آپ دیکھو نمازی زیادہ پریشان، بے نمازی کم پریشان۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے جو کام شروع کیا تھا وہ اسی بات کے لیے کام شروع کیا تھا کہ مسلمان یقین سیکھے، اللہ کو پہچانے، اور فرمایا تھا کہ ہم اس کا کوئی نام رکھتے تو تحریک ایمانی نام رکھتے، اس لیے ہم نے کوئی نام نہیں رکھا ہے، ایمان کی سیکھنے کی محنت ہے۔ مگر یہ دیکھو پہلے فالٹ کیا ہوا، جو محنت ایمان کی سیکھنے کی تھی نا اسی میں سے ایمان کا سیکھنا نکل گیا۔ آج انہی لوگوں کے ایمان کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، حالانکہ یہ محنت ایمان کے سیکھنے کی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر ہومیوپیتھک کا میڈیکل اسٹور ہو، اسی پہ ہومیوپیتھک کی دوا نہیں مل رہی۔ جیسے آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں نا تو یہ BOMS پڑھتے ہیں، BAMS BUMS،
BAMS جو ہوتی ہے وہ آیورویدک سے پڑھائی جاتی ہے، BOMS جو ہے وہ یونانی پڑھائی جاتی ہے. اصل پڑھائی یونانی، اس کی کتابیں فارسی عربی میں ہوتی ہیں، لیکن جدید طریقے کے مطابق کچھ اس میں ایلوپیتھک کی چیزیں بھی ان کو پڑھا دیتے ہیں. لیکن اب کالج والے بھی کیا کر رہے ہیں، اس پر زیادہ غور کر رہے ہیں، وہ پڑھائی پر زیادہ دھیان دے رہے ہیں، اس پڑھائی کی کتابیں زیادہ پڑھا رہے ہیں، یہ کم پڑھا رہے ہیں. تو ڈگری ان کے پاس BOMS کی صحیح معنی میں ان کے پاس ڈگری یونانی کی ہے، لیکن کوئی BOMS کا جو ڈاکٹر ہوگا وہ آپ کو یونانی دوا نہیں لکھے گا، ایلوپیتھک دوا لکھے گا، بلکہ یونانی دوا کے اس کے میڈیکل اسٹور پر یونانی کوئی دوا ہی نہیں ہوگی. ہاں، اور کسی مریض کو وہ یونانی دوا لکھتا ہی نہیں ہوگا، حالانکہ ڈاکٹر یونانی کا ہے. اور اس سے اگر پوچھ لو ابھی آپ معجون آرد خرما کا فارمولہ بتا دو، نہیں بتا پائے گا. ایک آدھ دوائیں کچھ جنرل معلوم ہوتی ہیں ویسی، جیسے کہ جو دوائیں ایلوپیتھک میڈیکل اسٹور پر یونانی کی بکتی، جیسے سنکارا ہے، جیسے معجون آرد خرما ہے، جیسے جوارش کمونی ہے، اس قسم کی دوائیں بکتی ہیں، تو وہی دوائیں ان کو معلوم ہوں گی. ہاں، اب اگر ان سے پوچھ لو بھی کسی دوا کے بارے میں کہ اس کا مزاج گرم ہے یا اس کا مزاج سرد ہے، یہ دوا کاہے کے لیے، اس کا فارمولہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں بتا پائیں گے، حالانکہ پڑھائی اسی کی ہے، ڈگری اسی کی ہے. ایسے تبلیغ کے اندر بھی ایمان سیکھنے کی محنت تھی، لیکن انہیں لوگوں نے ایمان کی باتیں ختم کر دی، انہی لوگوں کے اندر سے ایمان کی ساری چیزیں نکل گئیں. کس وجہ سے حالات میں آ گئے؟ مولانا الیاس یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گشت تعلیم چلہ مقصد نہیں ہے، اس سے غیر کے یقین ٹوٹنا مقصد ہے. اور فرمایا کہ جو باتیں ہم بتلا رہے ہیں ایمان کے اللہ سے ہونے کی، اگر یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو تبلیغ میں ایک دن نہ چاہیے ہاتھ جوڑ کر حضرت نے مجمع سے فرمایا کہ واپس چلے جاؤ، ایک دن نہ چاہیے. ہاں، دنیا کے کتے بن کر زندگی گزارو، یہ ٹھیک ہے، تم نبیوں والے کام کے بدنام نہ کرو. آپ دیکھو ہوا کہ نہیں ہوا، وہ چیز نکل گئے تو نبیوں والا کام بدنام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. حضرت کی بات صحیح ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ ایمان کی باتیں نکل گئیں. اب حضرت نے فرمایا اپنے زمانے میں کہ پہلے یہاں بیٹھتے تھے وہاں ایمان کی باتیں کرتے تھے، اب یہاں بیٹھتے ہیں وہاں دین کی باتیں کرتے ہیں. تو ایمان کی باتیں نکل گئیں، جو ایمان کے سیکھنے کی محنت تھی وہ چیز اندر سے نکل گئی ہے. تو اب مقصد گشت، مقصد تعلیم، مقصد چلہ، مقصد مشورہ، مقصد 2.5 گھنٹے، مقصد یہ نہیں، اس سے غیر کے یقین ٹوٹنا مقصد ہے. اس حضرت فرماتے تھے جہاں جاؤ وہاں ایک ہی بات کرو، چاہے خصوصی گشت میں جاؤ، چاہے عمومی گشت میں جاؤ، چاہے پارلیمنٹ جاؤ، چاہے بازار جاؤ، چاہے وکیل کے پاس جاؤ، چاہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہر ایک سے ایک ہی بات کرو، کلمہ سمجھاؤ، صرف اللہ کے غیر کی نفی کرو، اللہ سے ہونے کی بات کرو، اور پوری قوت کے ساتھ کرو، ڈنکے کی چوٹ پر کہو، اور رعایت کے ساتھ نہ کرو. رعایت کے ساتھ کرو گے تو باطل ترقی کرے گا. یہ بھی تو فرماتے تھے کہ رعایت کے ساتھ کرو گے. ہاں، مسئلہ یہی پھنسا ہوا ہے، آدمی رعایت کے ساتھ بات کرتا ہے، ڈرتا ہے. ہاں، ڈرتا ہے. حالانکہ یہ دیکھو پہلے اللہ سے ہونے کی بات کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے، اور مخلوق سے ہونے کی بات کرے گا تو ڈرے گا نہیں. اگر یہ اپنے بول صحیح کر لیتا نا مسلمان، خالی کلمے کے بول، تو یہ 2-3 سال میں وہاں پہنچتا جہاں کوئی نہیں پہنچا ہوتا. اور یہ بول نہ صحیح ہونے کی وجہ سے 10 سال پابندی لگانے کے باوجود آج پریشانی میں ہے، حالات نہیں سدھرے ہیں. تو بول اپنے نہیں صحیح کیے ہیں. جو چیز جس چیز کے سیکھنے کے لیے یہ کام بتایا گیا تھا وہ چیز اندر سے نکل گئی. تو ترقی بھی ہو اور تربیت بھی ہو. مولانا الیاس صاحب اللہ علیہ فرماتے تھے ولی بنانے والا کام ہے، ولی گھر ہے جو کاہے کے لیے ہے. ولی کیسے بنتے تھے؟ ایمان سیکھ کر بنتے تھے، کلمہ سیکھ کر بنتے تھے. خالی اگر ایمان نہ سکھلایا جائے یہ عمل پوری زندگی کرتا رہے گا، اس کا کوئی رتی پر فائدہ نہیں ہوگا. اور ایمان سیکھ لے گا اگر یہ اللہ سے ایسے جو کام کہہ دے گا اللہ کر دیں گے. آج دیکھو ہم لوگ وہی عمل ہم لوگ کرتے ہیں، 1,00,000 مرتبہ پڑھتے ہیں، 10,000 مرتبہ پڑھنے کے لیے بتایا تھا، 1,000 مرتبہ پڑھتے کام نہیں بنتا ہے. اور صحابہ ایسے کہتے تھے کام بن جاتا تھا. کیونکہ ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ ایمان سیکھے بغیر کر رہے ہیں اور شک کے ساتھ کر سکتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ ہمارے جو بتائیں نا کہ دعوت میں متاثر ہو کر نہ بات کرنا چاہیے، رعایت کے ساتھ بات نہ کرنا چاہیے، پوری قوت کے ساتھ بات کرنا چاہیے. ہماری جو دعوت چل رہی ہے اللہ کے وعدے کی، وہ ہماری دعوت کمزور چل رہی ہے. ہماری دعوت کیا چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے اب پہلے عمل کر لو، اس کے بعد میں سبب میں چلنا جائے، منع تھوڑے کیا گیا ہے. بس یہی سے سب سے بڑا فالٹ ہے، یہ سب سے بڑا فالٹ ہے. اب اس پر غور کرو. ایک صحابی کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہوا عمل کیا ہو اور پھر اس کام کے لیے سبب میں گئے ہوں، چاہے ان کو اس عمل کو 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ 4 مرتبہ کرنا پڑے، لیکن اس عمل سے کام بنایا ہے.
اور اللہ نے کام بنایا، کیونکہ ان کا یقین اللہ پر تھا کہ اللہ سے ہوگا. ہمارا یقین سبب پر ہے، ہمارا پہلے سے یقین بنا، عمل کر رہے ہیں لیکن سبب سے یقین بنا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں اس میں سبب میں اللہ کی تائید لے لو، ساتھ میں لے لو، بس یہ ہے ہمارا مسئلہ. تو ایسے جیسے کہ مان کے چلو ہم چھپر اٹھا رہے ہیں اور طاقتور آدمی آ گیا تو اس سے کبھی اگر آپ بھی ہاتھ لگا لو، یہ طاقتور آدمی یہ بھی ہاتھ لگا دے گا تو اس سے ذرا جلدی چڑھ جائے گا. بس اتنی بات ہے کہ ہم سبب میں چل رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے دعا بھی پڑھ لو تو اس سے جلدی تیز کام کرے گی، تیز کام کرے گی. ہم لوگ دوا کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ دیکھو پہلے یہ تیز کام کرے، اور صحابہ مرض کے اوپر پڑھتے تھے تو پورا مرض چلا جاتا تھا. ہم لوگ ڈبل کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ محنت ہے اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے اور اپنا یقین ایمان درست کرنے کے لیے. اس لیے اب اپنی بولی بدلنی پڑے گی، اپنے زبان کے بول صحیح کرنے پڑیں گے. اور اگر انسان بول صحیح کر لے سمجھ لو ہر جگہ وہ دعوت کا ہی کام کر رہا ہے، اور بول نہیں صحیح کر رہا ہے چاہے 4 گھنٹے بیان کرے وہ دعوت کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ نظام سمجھا رہا ہے. اور بول صحیح کر رہا ہے تو ہر جگہ وہ کلمہ سمجھا رہا ہے، ہر جگہ اللہ سے ہونے کی بات کر رہا ہے. اس لیے فرماتے تھے چاہے جہاں جاؤ، چاہے پارلیمنٹ جاؤ، چاہے وزیر کے پاس جاؤ، چاہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، چاہے بازار کے پاس جاؤ، ہر جگہ ایک ہی بات کرو، اللہ سے ہونے کی بات کرو. اور انبیاء کو اسی میں لوگ پاگل کہتے تھے. اور جب ہم اپنے بول یہ صحیح کریں گے، کلمہ سمجھائیں گے تو اللہ نے اس بول میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ دیکھو گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خالی اس بول پر کر کے دکھلاویں گے. اور ہر زمانے کے لوگ کو اللہ نے کر کے دکھلایا ہے. آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو سب سے پہلے بول صحیح کرائے، کلمہ صحیح کرایا. لوگوں نے کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں، نسبی طور پر تھے مسلمان. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ تم کہہ دو کہ مان جائیں گے. خالی بول صحیح کرائے، بول صحیح ہوگا، یقین بول دل میں اتر گئے، اللہ نے کر کے دکھلایا. اصحاب کہف نماز پڑھ کر دعا نہیں مانگی تھی، وظیفہ نہیں پڑھا تھا، خالی ان کے بول صحیح تھے. اور بول خالی زبان پر نہیں تھے، وہی دل کے یقین بھی تھا کہ کرنے والا اللہ ہے. اس اللہ کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کریں گے ہم. دیکھو آج ہم اللہ کے معاملے میں سمجھوتا کر لیتے ہیں اور کسی معاملے میں انسان سمجھوتا نہیں کرتا. پہلے یہ سمجھ لو اللہ کے معاملے میں سمجھوتا کر لیتا ہے، مسئلہ سارا ہی پھنسا ہوا ہے. آپ ایک شہر بیچنے آوے اور وہ کہے کہ بھیا کیا کہتے ہیں 400 روپے کلو ہے، آپ اس سے پوچھو ملاوٹ والا تو نہیں، تو کہے نا بھیا ملاوٹ والا تو نہیں، لیکن اب شکر اتنی عام ہے تو اب ظاہر سی بات ہے بھیا اب شکر کے بغیر کیسے میٹھی چیز ہو جائے گی، تو اب شکر تو ملانی پڑے گی تھوڑی بہت، تو اس لیے اس کے بغیر کیسے میٹھا ہو جائے گا. اب وہ زمانہ چلا گیا کہ پہلے زمانے میں شکر تھی نہیں، پہلے زمانے میں سب میٹھی چیزیں تھی نہیں تو اب شہد ملتا تھا اصلی. اب کہاں مل پائے گا، اب تو شکر ملانی پڑے گی. تھوڑی بہت ملی ہے کوئی انسان لے گا نہیں، اگر تول چکا ہوگا اپنے برتن میں لگے گا اس کو لاؤ پہلے، فری میں تک وہ نہیں لیں گے. دیسی گھی بیچنے آ جائیں اب آپ اس سے کہو کہ بھیا اصلی ہے، کہ ہاں بھیا اصلی ہے لیکن تھوڑا بہت تو ڈالنا ملانا ہی پڑے گا کہ اب زمانہ چلا گیا. پہلے زمانے میں ڈالڈا تھا نہیں تو اس لیے اصلی ملتا تھا، اب ہے تو ملانا پڑے گا ہی. اب اتنا کہاں اصلی مل پائے گا، تو آدمی لے چکا ہوگا تب بھی واپس رہ جائے گا تو 100 روپے کلو تو نہیں لیں گے. تو دنیا کے معاملے میں آدمی کوئی سمجھوتا نہیں کر رہا کسی معاملے میں، لیکن جب بات آ گئی اللہ کی، اب بات آ گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل کی، آدمی اس میں سمجھوتا کر لیتا. بات جب آ گئی اللہ سے ہونے کی اس میں سمجھوتا کر لیتا. ہاں ٹھیک ہے بھیا بات تو صحیح کرو، اللہ کرنے والا تو ہے ہی، لیکن اللہ نے پھر اسباب بنایا تو پھر تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اللہ کیسے کر دیں گے. ہاں اللہ کے معاملے میں سمجھوتا کر لیا اور دنیا کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے تھے اور دنیا کے معاملے میں سمجھوتا کر لیتے تھے، بہت نرم ہو جاتے تھے. بڑی بڑی غلطی لوگوں سے ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. بھائی سب سے بڑی غلطی ہے کہ صحابی سے غلطی ہو گئی، صحابی نے راز فاش کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مکے پر حملہ کرنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ راز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا، آپ نے پوچھا تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمارے دل میں آپ کی طرف تو کوئی بدگمانی ہے، نہ میں منافق ہوں. میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو پتہ چل ہی جائے گا، اور مکے میں ہمارے رشتہ دار ہیں تو یہ احسان ان پر کر دیں کہ وہ ہمارے بچوں کی حفاظت کر لیں گے، رشتہ داروں کی. اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو معاف کر دو، بدری صحابی ہیں. لیکن ابو طالب نے اللہ سے ایک ہونے کی گواہی نہیں دی پوری زندگی. کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ کسی کا حق مارا ہو، کسی کو قتل کیا ہو، یا کوئی اور نبی کے ساتھ بدتمیزی کی ہو نعوذ باللہ.
نہ مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کی ہو، غداری کی ہو، مسلمانوں کو پریشان کیا، پوری زندگی خدمت کی، لیکن ایک اللہ سے ہونے کے باوجود یہ بول نہیں بولے کلمہ لا الہ الا اللہ کی، اس پر جنت نہیں جا پائیں گے. ہاں تو معاملہ سارا یہی پھنسا ہوا، اور سب سے بڑی یہی چیز چیک ہوگی انسان کی. اگر اس میں کمی ہے تو جہاں سے انسان کے اور چیزیں جانچ ہوگی وہاں اس کو جانا ہی نہیں ہے، وہاں کو جانا نہیں. مثال کے طور پر جیسا کوئی آدمی پاسپورٹ بنواتا ہے، اب پہلے آپ آن لائن فارم بھرو گے اور پاسپورٹ آفس جاؤ گے، وہاں سارے ڈاکومنٹ آپ کو چیک کریں گے. ڈبل آئی ڈی ہونا چاہیے آپ کے پاس، راشن کارڈ ہونا چاہیے، اگر پڑھا لکھا والا بنوانا تو مارک شیٹ ہونا چاہیے. اب اگر آپ کے یہاں تعلقات علاجوں میں ہیں اور تعلقات آپ کے پولیس چوکی میں ہیں، آپ نے سوچا کہ ہم کو یہاں ہمارے بہت تعلقات ہیں، ہم ان کے اوپر بہت احسانات کرتے ہیں، یہ ہماری رپورٹ صحیح لگا دیں گے. لیکن وہاں جب آپ نے اپنی آئی ڈی دکھلائی، اپنا آدھار دکھلایا تو اس میں گڑبڑی تھی، اس نے واپس کر دیا کہ اپنے کاغذ صحیح کر کے آؤ. تو آپ کے وہ کاغذ یہاں علاجیوں میں اور پولیس چوکی میں آئیں گے ہی نہیں، ان کو آنا ہی نہیں یہاں سے، کیونکہ وہیں سے آپ کی گڑبڑی ہوگی، فال وہاں سے ہو گیا. اگر وہ چیز آپ کی نہیں صحیح ہو رہی ہے تو وہاں سے یہ کاغذ یہاں آنا ہی نہیں. آپ تھوڑے دن کا ٹائم ہوتا ہے، کچھ مہینوں کا، اس اتنے مہینوں کے اندر اگر آپ دوبارہ وہاں اپنے کاغذ صحیح کر کے جا رہے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ فیس آپ کی جو ہے ضبط ہو جائے گی اور آپ کا وہ فارم ریجیکٹ ہو جائے گا، دوبارہ آپ کو فارم بھرنا پڑے گا، دوبارہ فیس جمع کرنی پڑے گی. ایسے ہی اگر اللہ کے معاملے میں انسان کے دل کے اندر کوئی بات ہے تو جہاں سے اخلاق اور معاملات اور عبادات اور سنتیں اور ساری چیزیں چیک کی جائیں گی، وہاں گزرنے نہیں، ڈائریکٹ جہنم، ڈائریکٹ جہنم. آپ دیکھو منافقین نے کتنے کام کیے ہیں، کتنا لوگوں کو کھانا کھلایا ہے اور اللہ کے راستے میں گئے ہیں، قربانیاں دی ہیں، مال خرچہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، قرآن اترتا ہوا دیکھا ہے، سارے کام کیے ہیں. لیکن اکرام اور معاملات اور اخلاق اور عبادات کا ایک نیکی نہیں ملے گی، جہنم کے سب سے نیچے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے معاملے میں شک کر لیا. اللہ نے جس پر وعدہ کیا اس میں شک کر لیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر اللہ کیسے کر دیں گے. یہ دیکھو آج ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ کیسروں کی طرح کے خواب دیکھ رہے ہیں، ایسا بغیر اسباب کے بغیر ہو جائے گا. اللہ کے معاملے میں، اللہ کے وعدے کے معاملے میں شک کیا کہ بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود سب سے نیچے جہنم میں جائیں گے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو محنت کرتے تھے انسان کو اصل چیز سمجھاتے تاکہ یہ دھوکے سے نکل آئے. آج اصل چیز ہٹ کے انسان دوسری محنت ہے اس سے زیادہ کر رہا ہے، اس سے زیادہ پابندی کر رہا ہے، اس سے زیادہ اہتمام کر رہا ہے، اس سے زیادہ عمل کر رہا ہے، لیکن باوجود عمل کرنے کے مسلمان کے حالات نہیں گزر اللہ دکھلا رہے ہیں تاکہ انسان ابھی سمجھ جائے. کیونکہ اللہ کے وعدہ دنیا میں پہلے ہے، آخرت میں بعد میں ہے. کام بننے یہاں شروع ہو جائیں گے، کام بننے یہاں سے شروع ہو جائیں گے. اس لیے محنت کر کے اپنی زندگی اس پر لانا ہے، اور ایمان سیکھنے کی محنت ہے، ایمان سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور موجودہ دور میں جو نظام بنا ہے، جس حساب سے کام ہو رہا ہے اس حساب سے کام کرنا ہے، لیکن کام وہی ہے. گشت چاہے جیسے ہو، ملاقات چاہے جیسے ہو، چاہے ایک آدمی جاؤ چاہے 10 آدمی جاؤ ملاقات کرنے کے لیے، اور چاہے جس کے پاس جاؤ، چاہے وہیں آ کے بات ہو جائے، مسجد ملا کے بات کرو. کلمہ سمجھانا اصل چیز یہ ہے، وہ اصل چیز نہیں بدلے گی. سونے کا آدمی زیور لیتا ہے، چاہے کاغذ کے ڈبے میں رکھے، چاہے پلاسٹک کے ڈبے میں رکھے، اور چاہے جس کور میں رکھے، لیکن سونا اصل ہے وہ سونا وہی کوالٹی رہے گی، اس کا ریٹ وہی رہے گا. اس لیے اپنے بور صحیح کرنے اور اپنی ایمان کے سیکھنے کی محنت کے اوپر آنا ہے. اس کے لیے جو نظام موجودہ زمانے بنے گا اس کے حساب سے انشاءاللہ کام کریں گے، جو ترتیب بنے گی. کہ اب فی الحال جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تعلیم کر رہے ہیں اور وہاں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے بات کر رہے ہیں. جو نظام بننا ہے آگے جو نظام بنے گا انشاءاللہ اس کے مطابق کام کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے سبحان اللہ